خوشبو نہ دیتا، محبوب اگر تو نے آنا نہ ہوتا تو میں عزت والوں کو عزت نہ دیتا، محبوب اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں علم والوں کو علم نہ دیتا، محبوب اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں ہنر والوں کو ہنر نہ دیتا، محبوب اگر تو نے آنا نہ ہوتا تو میں داناؤں کو عقل نہ دیتا، میں فن والوں کو ہنر نہ دیتا۔ محبوب یہ کائنات کی چمک دولت رونق، یہ کائنات کی روشنی، یہ کائنات کا نظام تیرے دم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس سے ہے؟ تیرے دم سے ہے۔ محبوب اگر آپ نے آنا نہ ہوتا میں کائنات کو بناتا ہی نہ، سجاتا ہی نہ، چمکاتا ہی نہ، میں دل کو دل کی روشنی نہ دیتا اگر آپ نے آنا نہ ہوتا، میں راتوں کو تاریکی نہ دیتا اگر آپ نے آنا نہ ہوتا، میں ہواؤں کو یوں زمین کے اوپر لہراتا چھوڑتا ہی نہ اگر آپ نے آنا نہ ہوتا، میں سمندروں کو لہریں نہ دیتا اگر آپ نے آنا نہ ہوتا، میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا اگر میرے محبوب آپ نے آنا نہ ہوتا۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں، توجہ کرنا، میں جملہ دے رہا ہوں۔ جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی، جب کائنات کی ایک ایک شے کا مقصد ہے اور بے مقصد ہے تو جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے، جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے وہ بے مقصد کیسے ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میرے محبوب کا آنا بھی مقصد ہے، میرے محبوب کا بیٹھنا بھی مقصد ہے، چلنا بھی مقصد، بولنا بھی مقصد، اور نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی مقصد ہے۔ توجہ کرو، توجہ، رب کعبہ کی قسم یہی نگاہ اٹھی تھی تو ابو بکر پہ پڑی تو صدیق اکبر بن گئے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ تو اٹھی تھی عمر پہ پڑے تو فاروق اعظم بن گئے۔ یہی نگاہ تو اٹھی تھی تو عثمان پہ پڑے تو ذوالنورین بن جائے۔ یہی نگاہ تو تھی جو علی پہ پڑی تو اسد اللہ غالب بن گئے۔ یہی نگاہ تو تھی جو بلال پہ پڑی، چلتے زمین کے اوپر ہے، آواز عرش سے اللہ کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ یہ میرے نبی کی کیا تھی؟ نگاہ ہی تو تھی کہ بلال فتح مکہ والے دن آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، اور بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے کیا دے دے؟ اذان دے دے۔ آج اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے کیا کر دے؟ بجا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھکتے ہیں اور جھک کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جوتا اتارنا چاہتے ہیں۔ کہا بلال آج جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آج جوتوں سمیت تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا، جوتوں سمیت تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ۔ میں قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کے غلام کی عظمت کا مقام کیا ہے۔ جوتوں سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ، میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے غلام کی حقیقی شان ہے، عظمت، مقام، رفعت، بلندی کیا ہے؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کے نہ توجہ، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ میں نے کہا جب ہر چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کیا ہے؟ با مقصد ہے، تو میرے نبی کا آنا بھی بے مقصد ہے، میرے نبی کا چلنا بھی مقصد، میرے نبی کا بیٹھنا بھی مقصد، میرے نبی کا لیٹنا بھی مقصد، میرے نبی کا اٹھنا بھی مقصد، میرے نبی کا بولنا بھی مقصد، میرے نبی کا خاموش رہنا بھی مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا خاموش رہنا بھی کیا ہے؟ مقصد ہے۔ میرے نبی کا خاموش رہنا بھی مقصد سے خالی اللہ کی قسم اگر یہی ایک جملہ لے لوں نا کہ میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی کے آنے کے مقصد کے بارے میں جو چیزیں ہیں، جو حیت، جو شکل، جن مقاصد کے لیے اللہ نے محبوب کو بھیجا وہ مقاصد ختم ہیں، اور میں ایک کیا ساری دنیا کو اللہ دعائی عطا فرما دے، دنیا کی ہر چیز کو اللہ دعائی عطا فرما دے، اللہ بے زبانوں کو بھی زبان دے دے، حجروں، درختوں، پتھروں کو بھی اللہ زبان عطا فرما دے، شجروں کو اللہ زبان عطا فرما دے،
اللہ کی قسم بے شمار مقاصد ہے. اب آخری بات کی طرف لے کے آ رہا ہوں. بے شمار مقاصد ہیں. وہ یتیموں کو بھی تو اٹھانے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. وہ بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. وہ بے ماں کو ماوا دینے کے لیے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. وہ غریب کو عزت دینے کے لیے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. وہ غلاموں کو عزت کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. اللہ کی قسم وہ بیٹی کو عزت دینے کے لیے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. وہ ماں کے قدموں کے اندر جنت بچھانے آیا تھا, یہ بھی تو مقصد تھا. وہ بیٹیاں جو قربان کر دی جاتی تھی انہیں زندگی بخشنے آیا تھا, یہ بھی تو کیا تھا, مقصد تھا. لیکن سارے مقصد ایک طرف, لیکن ایک مقصد جو سارے مقصدوں سے اعلیٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرا نبی آیا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے. سبحان اللہ. توجہ میں لا رہا ہوں, آپ آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. سارے مقصد حق ہیں, کوئی ایک مقصد بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ عظمت والا ہے, وہ شان والا ہے, وہ رفت والا ہے, وہ مقام والا ہے, وہ بڑائی والا ہے. وہ ایسا عظمت والا ہے کہ آدم کی الف سے لے کر عیسیٰ کی عین تک سارے ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ آگے کھڑا ہے. وہ ایسا عظمت والا ہے, وہ ایسی شان والا ہے. وہ کیسی شان والا ہے؟ وہ ایسی شان والا ہے کہ آسمان پہ خدا ہے, زمین پہ محمد مصطفیٰ. اس پہ خدائی ختم, اس پہ مصطفائی ختم, اس پہ ربوبیت ختم, اس پہ رسالت ختم. اس کی ربوبیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کی مصطفائی اور رسالت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ ربوبیت میں بے مثال, یہ مصطفائی میں بے مثال. اس کا ربوبیت میں ثانی کوئی نہیں, اس کا مصطفائی میں ثانی, اس کے خالق ہونے میں ہمسر و شریک کوئی نہیں, اس کی نبوت اور رسالت کے اندر شریک کوئی نہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ سارے مقصد اپنی جگہ. خدا کی قسم آؤ, ان محافل کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ آپ سنو اور سن کے کر جاؤ, چھوڑ کے چلے جاؤ. نہیں, خدا کی قسم ان کا مقصد ہے کہ سنو اور لے کے جاؤ, سنو اور لے کے جاؤ. پر لے کے جانے والی بات ایک ہی ہے کہ میرا محبوب کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب کی کیا کی جائے. بولو میرے محبوب کی کیا کی جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرا محبوب آیا, تو نے عظمت والا کہا, ٹھیک. تو نے شان والا کہا, ٹھیک. تو نے مقام والا کہا, ٹھیک. تو نے جھنڈیاں لگائی, وہ بھی ٹھیک. تو نے لائٹیں لگائی, وہ بھی ٹھیک. تو نے جلوس نکالے, وہ بھی ٹھیک. ہر چیز حق پر ہے, لیکن خدا کی قسم تو یہ سارے کام کر گیا, ایک اطاعت نہیں کر کے گیا, ایک اطاعت نہیں کر کے گیا. تو یہ سارے کام تیرے کام آنے والے, تیرے کام آنے والے, تیری نجات کی ضمانت بننے والے نہیں ہیں, تیری بخشش کا ذریعہ بننے والے نہیں ہیں, تیری قبر کے لیے روشنی نہیں ہے. خدا کی قسم تو نے اطاعت کی, پھر تو نے اونچا کہا, تو یہ ہے بات. تو نے اطاعت کی, پھر اعلیٰ کہا, یہ ہے بات. تو نے اطاعت کی, پھر عظمت والا کہا, یہ ہے بات. تو نے اطاعت کی, پھر جلوس نکالا, یہ ہے بات. تو نے اطاعت کی, پھر جھنڈی لگائی, یہ ہے بات. تو نے اطاعت کی, پھر چلانا کیا, یہ ہے بات. یہ ہے بات. اور میرے نبی کس کے لیے آئے تھے؟ اطاعت کے لیے آئے تھے. اور اطاعت کنہوں نے کر کے دکھائی؟ اللہ کی قسم اطاعت نبی کے یاروں نے کر کے دکھائی. جو آخری بات پہ میں جا رہا ہوں, اطاعت نبی کے, بولو اطاعت نبی کے یاروں نے کر کے دکھائی ہے. میرے محبوب کسی ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یوں نگاہ کر کے کہا, اجلس, بیٹھ جاؤ. وہ عبداللہ ابن مسعود وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر, وہیں پہ بیٹھ گئے.
اور ایک اور دیوانے کو دیکھا تو وہ باہر بکریوں کے چرواہے بکریوں کے باڑے کے اندر وہاں بیٹھ گیا. وہ کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. کہا ہمیں نہیں پتا کہ حکم ہمارے لیے تھا یا نہیں تھا. ہمارے کانوں میں بس کیا آئی ہے؟ صدا آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ. پھر ہمیں نہیں پتا، پھر ہمارے جسموں میں جان باقی نہیں رہی، پھر جسموں میں حرکت باقی نہیں رہی، پھر قدم اٹھے نہیں ہیں، جہاں تھے وہی کیا کر گئے. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت میں کیا ہے؟ بے مثال ہے. شان میں کیا ہے؟ بے مثال ہے. آپ جیسی عظمت کسی کی نہیں، آپ جیسی نبوت کسی کی نہیں، آپ جیسی رسالت کسی کی نہیں. جیسا اللہ نے میرے محبوب کو اعلیٰ بنایا، ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں. کیا جملہ کہا حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ چھڑے. حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ چھڑے، حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ چھڑے، رب محمد بناتے قلم توڑ چھڑے. تو اصل مقصد حضور کی کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور ان محافل، ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کے حکموں کو ماننا، حضور کے حکموں پہ جینا، حضور کے حکموں پہ مرنا کر کے جائیں، سیکھ کے جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.